یا ابا صالح من كنت مولا فهذا علی مولا۔ الحمدللہ اس سال کا حج تو یادگار رہا۔ مناسک حج کی ادائیگی اور وہ بھی حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ، اس سے بہتر اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ تمہارا کیا خیال ہے ابو ایوب؟ تم ٹھیک کہتے ہو خزیمہ، الحمدللہ اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی تھی؟ ارکان حج، وہ بھی ہمارے پیغمبر کے ساتھ، اور یہ اتنا بڑا مجمع آنکھوں میں نہیں سما رہا ہے، اور یہ اللہ اکبر کی آوازیں، ایسا لگتا ہے سارا عالم توحید کی گواہی دے رہا ہے۔ واقعاً اتنی کثیر تعداد میں حاجی، اتنا بڑا ٹھاٹے مارتا ہوا مجمع میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں۔ رک جاؤ، یہیں ٹھہر جاؤ، رکو خزیمہ، ابو ایوب انصاری، رک جاؤ اور اپنے پیچھے آنے والوں کو بھی رکنے کو کہو۔ کیا بات ہے ابو قدامہ، خیریت تو ہے؟ اتنی تپتی ہوئی دھوپ میں کیوں رکا رہے ہو؟ یہ میں نہیں، اللہ کے رسول نے سارے حاجیوں کو یہاں رکنے کو کہا ہے۔ سارے حاجیوں کو یہاں اس میدان میں رکنے کو کہا ہے؟ ہاں ابو ایوب، یہ علاقہ جوفا کے نام سے مشہور ہے، اور یہ جہاں ہم رکے ہیں یہ غدیر خم ہے، میدان غدیر۔ پیغمبر نے ان حاجیوں کو بھی پیچھے پلٹنے کو کہا ہے جو اس میدان سے آگے نکل گئے ہیں۔ رک جاؤ، تم سب رک جاؤ اور اپنے پیچھے آنے والوں کو بھی رکنے کو کہہ دو۔ کہنا اللہ کے رسول نے یہیں رکنے کا حکم دیا ہے۔ ایسی کیا بات ہو سکتی ہے جو پیغمبر اس کڑکتی ہوئی دھوپ میں، صحرا میں سب کو جمع کر رہے ہیں؟ اللہ کا رسول کوئی کام اللہ کی مصلحت کے بغیر نہیں کرتا۔ ہو سکتا ہے کوئی وحی نازل ہوئی ہو اور پیغمبر وہی ہمیں بتانا چاہتے ہوں۔ مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے۔ رک جاؤ، کیا بات ہے؟ ہمیں کیوں روکا جا رہا ہے؟ آگے بڑھنے کیوں نہیں دیتے؟ ابو حمزہ انس، ہمیں بھی اس بات کا علم نہیں ہے۔ آگے بڑھنے کی بات تو ایک طرف، جو اس میدان سے باہر نکل چکے ہیں ان کو بھی پیچھے آنے کو کہا گیا ہے۔ ضرور کوئی خاص بات ہے، ورنہ اس طرح پیغمبر سارے حاجیوں کو رکنے نہیں کہتے۔ حضرت کبھی کسی کو تکلیف نہیں دیتے ہیں۔ خاص بات؟ کیا مدینہ جا کر خاص بات نہیں بتائی جا سکتی؟ زید بن ارقم، اللہ کے رسول سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے کہ کون سی بات کب بیان کرنی ہے؟ کتنی دیر ہو گئی، دھوپ دیکھو کتنی تپش ہے، سر پر کپڑا رکھ کر بھی آرام نہیں مل رہا ہے، اور زمین اتنی گرم کہ پیروں میں برداشت کی تاب نہیں۔ ہاں، سر پر کڑکتی دھوپ اور یہ میدان آگ سے زیادہ گرم۔ بڑی مشکل سے میں نماز ظہرین ادا کر پایا ہوں۔ صبر سے کام لو زید، وہ دیکھو سلمان فارسی، ابن عباس، جابر ابن عبداللہ انصاری، ایسا لگتا ہے کوئی ممبر بنایا جا رہا ہے۔ اور وہ دیکھو پیغمبر کے مبارک پیر ممبر پر جا رہے ہیں۔ میں نے کہا تھا نا کہ کوئی مصلحت ضرور ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی علیہ السلام مولا ہیں۔ ماشاء اللہ، سارا مجمع علی کو نہیں امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو مبارکباد دینے ٹوٹ پڑا ہے۔ سارا میدان علی علی کی آواز سے گونج رہا ہے، کوئی ان کی شان میں اشعار پڑھ رہا ہے تو کوئی قصیدے۔ چلو خزیمہ، ابو ایوب، اس مسرت موقع پر ہم بھی علی کو مبارکباد پیش کریں۔ ہاں، کیوں نہیں؟ یہ بھی کوئی سوچنے کی بات ہے۔ اللہ کے رسول نے اپنے ولی کا اعلان کیا ہے، علی کو امت کا امام قرار دیا ہے۔ یقیناً اس الہی حکم کی اطاعت ہم سب پر واجب ہے۔ الحمدللہ، مجھے تو بے چینی ہو رہی ہے کہ جتنی جلد ہو سکے میں بھی امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے ہاتھوں پر بیعت کروں، مگر
مبارکباد دینے کے لیے لوگوں کا یہ ہجوم، سب لوگ صف میں کھڑے ہو جائیں تو بہتر ہوتا۔ کیا مظلومیت ہے مولا علی کی، جس کی صداقت کی مہر آئے مباہلہ ہے، جو نفس رسول ہے، جس کی شان میں آئے ولایت، آئے اولو الامر نازل ہوئی ہو، جسے پیغمبر نے میدان غدیر میں امت کا امام قرار دیا، آج بھی اتنے برسوں بعد مقام رہبہ میں اپنے حق کے لیے گواہ تلاش کر رہا ہے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ کہیے حکیم صاحب، میں بہت دور سے آیا ہوں، آپ کی بہت تعریف سنی ہے کہ آپ ہر مرض کا علاج کر دیتے ہیں۔ اللہ پاک کا احسان ہے، مگر تم کون ہو اور یہ اپنا چہرہ کیوں چھپائے ہوئے ہو؟ یہ دیکھیے میرا چہرہ، میرا پورا بدن اس طرح سفید داغ سے بھر گیا ہے۔ میرا چہرہ ایسا ہو گیا ہے کہ چہرے پر بغیر کپڑا ڈالے میں گھر سے باہر نہیں نکل سکتا ہوں۔ کبھی کبھی بچے تو بچے، عمر دراز لوگ بھی مجھے دیکھ کر ڈر جاتے ہیں۔ کوئی میری شکل دیکھ کر ڈر جاتا ہے تو کوئی مجھے دیکھ کر دور چلا جاتا ہے کہ کہیں ان کو یہ مرض نہ لگ جائے۔ تمہیں تو برس کا مرض ہے۔ ہاں، اس میں پورے جسم پر سفید داغ ہو جاتے ہیں۔ کب سے ہے تم کو یہ مرض؟ بچپن سے؟ نہیں، بچپن سے نہیں حکیم صاحب، بس ابھی کچھ مہینے ہی گزرے ہیں اور دن بدن یہ داغ بڑھتے جا رہے ہیں۔ داغ بڑھتے جا رہے ہیں؟ مگر اچانک یہ مرض کیسے ہو سکتا ہے کسی کو، وہ بھی اتنا زیادہ؟ حکیمی کرتے ہوئے، مریضوں کو دوائیں دیتے ہوئے میرے بال سفید ہو گئے ہیں۔ دیکھو، میں تم کو کسی اندھیرے میں نہیں رکھنا چاہتا۔ تم برس میں مبتلا تو ضرور ہو، مگر برس میں بھی ایسے داغ، ایسی سفیدی میں زندگی میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں۔ یہ تو حد سے زیادہ ہے، اور دنوں رات ان داغوں کا بڑھتے جانا تمہارے لیے اچھی خبر نہیں ہے۔ تو کیا میں یہ سمجھوں کہ اس کا علاج اب کبھی نہ ہو پائے گا؟ مجھے ہمیشہ اسی طرح اپنا چہرہ چھپائے لوگوں میں رہنا ہوگا؟ کہاں جا رہے ہو انس؟ میں انس، تم کسی مشہور و معروف حکیم کے پاس گئے تھے نا؟ مرہم کا کچھ فائدہ ہوا؟ حکیم؟ مرہم؟ نہیں، مجھے کسی حکیم کی دوائی کا آج تک کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ میرے سفید داغ دنوں رات بڑھتے ہی جا رہے ہیں، اسی لیے میں ہر ایک سے اپنا چہرہ چھپانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ابو حمزہ انس، تمہارا یہ مرض امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بددعا کا اثر ہے۔ وہ امام برحق، جس کی زبان اقدس کی تابع تو خود مشیت پروردگار بھی ہے۔ یہ داغ عذاب الہی کا چھوٹا سا نمونہ ہے جو تم اس دنیا میں دیکھ رہے ہو۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ ہم چاروں میدان غدیر میں موجود تھے، جہاں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنے کانوں سے سنا پیغمبر نے 1.25 لاکھ حاجیوں کے مجمع کے سامنے اپنے ہاتھوں پر علی کو بلند کر کے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کا نعرہ بلند کیا تھا۔ پیغمبر نے علی کو اپنا جانشین قرار دیا، ان کی ولایت اور وصایت کا اعلان کیا تھا۔ اس وقت کو یاد کرو جب رہبہ میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام وہاں موجود لوگوں کو حدیث غدیر یاد دلائی تھی
اور ہم سب کو اس واقعے کا گواہ بنایا تھا۔ یاد ہے تم کو انس، جب تم سے حضرت علی علیہ السلام نے غدیر کے واقعے کی گواہی دینے کو کہا تھا تو تم نے کیا جواب دیا تھا؟ ہاں، میں نے علی کی بات کو قبول نہیں کیا تھا، جانتے ہوئے بھی میں نے حدیث غدیر کی لا علمی کا اظہار کیا۔ میں نے انجان بننے کی کوشش کی اور میں نے علی کو جواب دیا تھا کہ میں بوڑھا ہو چلا ہوں اور اب مجھے کچھ یاد نہیں، میں بھول گیا ہوں۔ تم ٹھیک کہتے ہو، رہبا کے دن سے لے کر آج تک میں ذلت بھری زندگی گزار رہا ہوں۔ اب تو یہ عالم ہے کہ میرے گھر والے، میرے اہل و عیال، رشتہ دار بھی میرے قریب آنے سے کتراتے ہیں، میری موجودگی میں کراہیت محسوس کرتے ہیں، میرے کھانے پینے کے برتن الگ کر دیے ہیں۔ بہت شرمندگی ہوتی ہے، جس علاقے سے گزرتا ہوں لوگ مجھے دیکھ کر دوری اختیار کرتے ہیں۔ میرا یقین کرو، اب میرے سامنے امامت و خلافت کی بات ہوتی ہے تو میں ان لوگوں کو غدیر کے واقعے کی تصدیق کرتا ہوں۔ کاش کہ تم نے تصدیق رہبا میں کی ہوتی انس، آج تم بھی ایمان پر ہوتے۔ خدا غارت کرے، وائے ہو ایسے لوگوں پر۔ بات تو صحیح ہے تمہاری، لیکن ابو حمزہ انس مسلمانوں کا وہ واحد کردار نہیں جس نے حق علی کو چھپایا، بلکہ کچھ افراد اور بھی ایسے تھے جنہوں نے مقام رہبہ میں علی کی طرف سے گواہی دینے سے پرہیز کیا، اور حضرت علی علیہ السلام نے ان کے لیے بھی بد دعا کی تھی، جیسے برہ بن عازب انصاری، جریر بن عبداللہ، زید بن ارقم، عبد الرحمن بن مدلج، یزید بن واضی، اور ان میں سے ہر ایک نے اسی دنیا میں اپنے اپنے حصے کی بد دعا کا اثر دیکھ لیا ہے۔ جانتے ہو، برہ ابن عازب اور زید بن ارقم رہبا کے باعث سے نابینا ہو گئے ہیں۔ اللهم صل على محمد وآل محمد